شیطان کے کہنے پہ. دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا, جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. سب اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا, تو آپ کیا کرو گے پھر؟ تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے, کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے. یہ بعض مذہبی لوگوں میں, یہ بیماری بعض مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی ہے, یہ جو دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا. اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں, تو کون جانتا ان کو. تو آج کل کچھ اسکالرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے, پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے, سب کلک کریں گے. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا, ایک مفتی نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے, ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئے. بھائی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا, کتا حلال ہے, ساری دنیا. اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ, میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے, حلال ہے. لوگوں نے دلائل پوچھے, اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا. مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے, مجھے کوئی جانتا وانتا تھا نہیں. میں نے کہا اسی طرح سے میں, تو یہ ہوتا ہے چیلنج کرتے رہو, آ جاؤ آ جاؤ, آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ. لیکن مشہور تو ہو گئے نا آپ, دنیا کو پتہ چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں. تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا. مشہور لوگوں کا نام لے لے کے ان پہ رد کرنا شروع کر دو, تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکیٹ میں. بھائی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں, آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے؟ آپ وہاں چرس کی دکان کھولو, پھر دیکھو دھڑا دھڑ بکے گی. وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے, سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں, اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے. تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے. تو کچھ خطیبوں نے کہا کچھ ایسا لے کر آؤ مارکیٹ میں جو دوسرے نہیں کر رہے, تاکہ لوگوں کے اندر سے سبحان اللہ نکلے. تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی, لیکن سبحان اللہ لوگوں نے, آج دیکھ لیں نا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. تو مبالغہ غلو, لوگ اندر سے سبحان اللہ. لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں, کچھ رلاؤ, کچھ ہٹ کے, ذرا ہٹ کے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ذرا ہٹ کے. یہ بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے اس کا, کچھ نیا ہو جائے. تو یہاں سے کیا ہوا, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے. شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھائی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے, ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دیے ہیں, آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین. کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں, کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے, یہ اللہ کی. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین, شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا, اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب,
اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا. تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے, اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا؟ تعظیم نبی. سمجھ میں آ رہی شیطان کی حرکتیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی فلم ہے شیطان. ہم جب چھوٹے تھے نا تو کسی کا جب ہم نے مذاق اڑانا ہوتا ہم کہتے ہیں یہ آدمی انگلش فلم ہے, 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. کسی نے کہا ایک دن, میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب, یہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی انگلش فلم میں 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ, کیا مطلب؟ اس نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے 3 گھنٹے کی, انگلش بھی ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہیں اس میں, تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان, یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے. انتہائی یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے, پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم, میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے. حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک معجزہ ہے نا. کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی, جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے, عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دیں اور لیبل کیا لگایا, عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے. دیکھو آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم. سلیم اب لینے میں کوئی نہیں کیونکہ باپ عزت دے رہا ہوں نا اس نام کو میں. پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین, پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ سبکتگین. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہیں, آپ نے کہا سبکتگین صاحب. اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں, یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے, سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ فادر کہہ رہے ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں, باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے میرے باپ ہیں, تو میں ان کی عزت کر رہا ہوں, رسپیکٹ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے, تو پہلے تو ابا ہے نا. ابے بھائی سبکتگین کو ایسی عزت کیوں دے رہا ہے کہ جو تیرے سچی مچی کے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا؟ سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. بھائی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں, کیا ہو گیا اتنی 2-2-4 کی طرح بات ہے. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں, تو اس کو اپنا, جب کوئی پوچھتے ہے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو 1 دفعہ بول 2 دفعہ بول, ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے, تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے, میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا مان لے گا یہ بات؟ ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے, یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے؟ یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا, یہ میری توہین کر رہا ہے, میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے, تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے؟ تعظیم کا. تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے. گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے. انہوں نے کہا یہ بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہے, یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ قبروں کو نہیں مانتے, یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی
توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی. تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ